الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. معزز حاضرین جمعہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے سزاوار ہیں جو ہم سب کے خالق و مالک ہیں. بعدہ درود و سلام کے بے شمار پھول نچھاور ہوں عموماً تمام نبیوں پر اور خصوصاً آخری نبی جناب اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز حاضرین جمعہ، آج جس موضوع پہ مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ موضوع بڑا اہم ہے اور آج کے دور کے اعتبار سے اس طرح کے موضوعات پہ بحث ہونی چاہیے اور اس طرح کے موضوعات کے اوپر خطاب بھی ہونا چاہیے. موضوع خطابت ہے تلاش حق، حق کی تلاش. ذرہ برابر عقل رکھنے والا انسان ہے، اس بات کو وہ جانتا ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، اور اپنی نگاہ سے دیکھ رہا ہے کہ میرے فنا چلے گئے، فنا چلے گئے، فنا چلے گئے. بچپنے کے بعد جوانی، جوانی کے بعد بڑھاپا اور بڑھاپے کے بعد زندگی ختم. زندگی چند سالوں کی ایک مدت ہے. اس مدت میں بھی اگر انسان بازار میں جاتا ہے، کوئی سامان خریدتا ہے تو اس سامان کے تعلق سے چھان بین کرتا ہے. اگر معلوم نہ ہو، جانکاری نہ ہو تو دوسروں سے جانکاری لینے کی کوشش کرتا ہے کہیں میں نقلی سامان تو نہیں لے رہا ہوں. دنیا کے اندر کوئی سامان خریدتا ہے تو اس کی چھان بین تحقیق کرتا ہے، اپنوں سے پوچھتا ہے، غیروں سے پوچھتا ہے، اور اس کو جب یقین ہو جاتا ہے تو اس سامان کو وہ خرید لیتا ہے. حالانکہ وہ سامان زیادہ دنوں تک رہنے والا ہے نہیں، ختم ہونے والا ہے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑ رہا ہے کہ آج
انسان دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے اور گزارنے کے ساتھ ساتھ انسان اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت بھی کرتا ہے. بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں جو حقیقی معبود کو چھوڑ کر کے دوسروں کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ اس بنیاد پر کہ اس کے گھر والے یہ کام کر رہے تو میں بھی یہ کام کروں. وہ اس بنیاد پر کہ اس کے دوست یہ کام کرتے تو میں بھی یہ کام کروں. یہ اس بنیاد پر کہ اس کے بھائی یہ کام کر رہے تو میں بھی یہ کام کروں. اس تعلق سے کوئی تحقیق نہیں. اصل تحقیق جو ہونی چاہیے وہ تحقیق نہیں ہوتی ہے، لیکن جو تحقیق نہیں ہونی چاہیے اس کے اوپر لوگ زیادہ دھیان دیتے ہیں. فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا کی چیزیں دھوکہ دینے والی ہے، دنیا کی چیزیں ختم ہونے والی ہے. جو ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، جس کو کبھی فنا نہیں ہونا ہے، جس کو کبھی ختم نہیں ہونا ہے، جو کبھی ختم ہونے والی ذات نہیں ہے، وہ ہے رب کی ذات. اس رب کے تعلق سے انسان اتنے زیادہ دور کیوں ہے؟ آج دیکھیے مسلمانوں کے حالات، غیروں کی بات چھوڑیے، مسلمانوں کے حالات. اس نے اپنے رب کو چھوڑ کر کے غیروں کا راستہ اپنا لیا ہے. مسلمان امام کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جماعت، وہ مجلس مردہ والی مجلس ہے جس مجلس میں اللہ کا نام نہ لیا جاتا ہو. آج مسلمانوں کی کتنے مجلسیں ایسی ہوا کرتی ہے، کتنے لوگ ایسے بیٹھتے ہیں آپس میں، دنیا کے تعلق سے بات تو ہوتی ہے لیکن رب کے تعلق سے بات نہیں ہوتی ہے. رب کے تعلق سے گفتگو نہیں کرتے ہیں، رب کے تعلق سے بات چیت نہیں کرتے ہیں. امام کائنات فرماتے ہیں ایسی مجلس مردہ والوں کی مجلس ہے. جو لوگ رب کی عبادت نہیں کرتے ہیں، فرمایا ایسا انسان اگر چل رہا ہے تب بھی وہ زندہ نہیں بلکہ مردہ ہے. رب کی عبادت نہ کرنے والا دنیا کے اندر چلتا ضرور ہے، کھاتا ضرور ہے، بات ضرور کرتا لیکن زندہ نہیں ہے بلکہ وہ مردہ ہے، کیونکہ وہ حقیقی رب کی عبادت نہیں کر رہا ہے. فرمایا اے میرے بندو، میں نے تمہیں اسی کے لیے پیدا کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے تمہیں پیدا کیا اپنے عبادت کے لیے. ہاں تم دنیا کے اندر سارا کام ضرور کرو لیکن رب کی عبادت کرنا نہ بھولو. میرے بھائیو ذرا تصور کرو، آج سے پچھلے زمانوں میں آپ چلے جائیے، ہر دور میں لوگوں نے اپنے رب کو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، حقیقی رب کو تلاشنے کی کوشش کی ہے. حق کو تلاشیے گا تب آپ کو حق ملے گا. بیٹھے بیٹھے آپ کو حق نہیں مل سکتا ہے. آدمی اپنے گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے کما نہیں سکتا ہے. جب تک کہ کمانے کے لیے باہر نہیں نکلے گا، دوڑے گا نہیں، کام نہیں کرے گا، محنت نہیں کرے گا تو اس کے پاس پیسے نہیں آئیں گے. رب کو اسی طرح آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا، آپ کو پڑھائی کرنی پڑے گی، آپ کو عالموں سے ملنا پڑے گا، آپ کو قرآن و حدیث کو آپ کو تلاشنا پڑے گا. امام کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکت فیکم شیئین. اے دنیا کے لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. دو چیزیں، اور ان دونوں چیزوں کو تم کبھی بھی مت چھوڑنا، ہمیشہ پکڑے رہنا، کبھی بھی مت چھوڑنا. اگر تم نے چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، اپنے رب سے دور ہو جاؤ گے، امام کائنات رحمت للعالمین کے نقش قدم سے بھٹ جاؤ گے. ذرا تصور کرو، آج مسلمانوں نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا ہے، آج مسلمانوں نے نبی کے فرمان کو بھی چھوڑ دیا ہے، لیکن حق کی جو لوگ تلاش کرتے ہیں حق پا جاتے ہیں. اور اللہ ایسے لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے اور ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی مدد کرتا ہے، دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. ذرا اٹھا کر کے دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری ہسٹری کو، پوری سیرت کو اٹھائیے، پوری زندگی کو اٹھائیے. کیسے گھر میں پیدا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ آپ کو معلوم ہوگا کتنے واقعات آپ نے سنے. ایسے گھر میں پیدا ہوئے جس گھر میں توحید کا نام اور نشان تک نہیں تھا. اس کا باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ خود بت بناتا تھا، بیچتا تھا اور باقاعدہ اس کی عبادت بھی کرتا تھا. ظاہر سی بات ہے جیسا باپ کرے گا بیٹا ویسا ہی کرے گا. آج کا دور کے اندر دیکھیے، باپ شرابی ہے تو بیٹا بھی شرابی، باپ نمازی ہے تو دیکھتے دیکھتے بیٹا بھی اسی کے اسٹائل میں ڈل جاتا ہے، اسی کے رنگ میں رنگ جاتا ہے.
باپ نماز پڑھ رہا، بغل میں چھوٹا بچہ ضرور ہے، لیکن اسی کے ایکٹنگ میں وہ بھی کرنے لگتا ہے. یہ بچے کے اندر آٹومیٹکلی فطری طور پر چیزیں داخل ہو جاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ بت بنایا کرتے تھے، بیچا کرتے تھے، لیکن ان کو آٹومیٹکلی دینی طور پر اللہ تعالیٰ نے فطرت میں اسلام کو داخل کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں یہ چیز داخل کر دیا ہے. پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے اپنے بندوں سے یہ چیز عہد لے لیا، آئے میرے بندو، میں تمہیں دنیا کے اندر میں تمہیں بھیج رہا ہوں. قرآن کریم پڑھیے، قرآن کریم میں یہ چیز بھی موجود ہے. تمام انسانوں کو اللہ نے جمع کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پشت سے پوری دنیا کے لوگ جتنے قیامت تک آئیں گے سب کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا اور سب کو زندہ کیا. اور زندہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پوچھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے ایک وقت میں کہا، قرآن یہ کہہ رہا ہے، قالوا بلا، ہاں پروردگار تو ہمارا رب ضرور ہے، پروردگار تو ہی ہمارا رب ہے. رب نے تو پہلے گواہی لے لی ہے. اب دنیا میں آنے کے بعد اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر بندہ جتنا بھی بچہ یا بچی دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے. سب کے سب اسلام کے اوپر پیدا ہوتے ہیں. ہاں باپ اس کو یہودی بنا دے، باپ اس کو نصرانی بنا دے، باپ اس کو مجوسی بنا دے، لیکن اسلام کے اوپر وہ بندہ پیدا ہوتا ہے. یاد رکھیے، حق کی تلاش. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دنیا کے اندر آئے، انہوں نے دیکھا ان کو آٹومیٹکلی ان چیزوں سے نفرت ہونے لگی. آٹومیٹکلی، ارے یہ خود بناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں اور اسی کے سامنے سجدہ بھی کرتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں. ما لا ينفعكم ولا يضركم، یہ نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، ارے تمہارے اوپر تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو تم جس کی عبادت کرتے ہو تمہاری آواز کو یہ لوگ سن نہیں سکتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تلاش کرنے لگے اپنے رب کو. جب یہ رب نہیں تو پھر رب کون ہو سکتا ہے؟ ان کو شکتا اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ نہیں کہ میں تمہارا رب ہوں، یہ سب کوئی چیز نہیں ان کے اوپر نازل ہوئی تھی، بلکہ انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا. آج مسلمان اپنے کمانے اور کھانے سے فرصت نہیں ہے، ان کو ڈھونڈنا. یہ ڈھونڈیں گے کہاں سے اپنے رب کو؟ جس نے زندگی دی، جس نے پوری کائنات تمہیں دی ہے، جس نے پوری زندگی تمہیں دی، اس رب کو ڈھونڈنا نہیں چاہتے ہو، اس رب کو پانا نہیں چاہتے ہو. اگر مل گیا تو پانا نہیں چاہ رہے ہو. ایک آدمی ملا ہوا ہے لیکن اس سے ملاقات نہیں ہے. ہمارے پاس ہمیں اپنا رب ملا ہے لیکن مسلمان اپنے رب سے دور ہے. اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کا رب ملا ہوا لیکن رب سے دور ہے. رب ملا ہی نہیں ہے. بعض لوگ ایسے ہیں جن کا رب ہی نہیں ملا. کئی لوگ ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے، ایسے لوگوں کو طاغوت کہتے ہیں. طاغوت. فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. دنیا کے اندر جتنے بھی پیغمبر اور رشی منی دنیا کے اندر بھیجا، سب کے سب آئے تو سب نے رب کی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دی اور طاغوت سے منع کیا. طاغوت کس کو کہا جاتا ہے؟ تفسیر کے اندر مفسرین کرام نے لکھا ہے جن کی بھی عبادت کی جائے وہ ساری کی ساری چیزیں طاغوت ہیں. مثلا اگر کوئی پیڑ کی، درخت کی عبادت کرتا تو وہ بھی طاغوت، کوئی کنکر کی عبادت کرتا تو وہ بھی طاغوت، کوئی پتھر کی عبادت کر رہا تو وہ بھی طاغوت، کوئی آگ کی عبادت کر رہا تو وہ بھی طاغوت، کوئی شجر و حجر کی عبادت کر رہا تو وہ بھی طاغوت. یہ تمام کی تمام چیزیں طاغوت کے اندر داخل. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈھونڈنا شروع کیا، تلاش کرنا شروع کیا. دیکھیے وہ ایسے اکلوتے بیٹے تھے، اس کا باپ ان کو بہت مانتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ان کو بہت چاہتے تھے، بہت مانتے تھے، لیکن انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا. ایک رات ان کی نظر آسمان کے اوپر پڑی. قرآن فرماتا ہے فلما جنا، قرآن کہتا فلما جنا، جب رات ہوئی تو رات میں جب اس کی نظر آسمان کے اوپر پڑی تو اس نے راکبہ، اس نے اپنی نگاہوں سے ستاروں کو دیکھا جگمگاتا ہوا تو اس نے کہا قال ھذا ربی، یہی میرا رب ہے. پوری دنیا کو جب روشن کر رہا ہے، ستارے تارے جگمگا رہے، یہی ہمارا رب ہے. لیکن جب یہ ڈوب گیا، قرآن کہتا فلما افلا، جب یہ ڈوب گیا تو کہنے لگا ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا ہے،
दूसरी रात उन्होंने देखा, थोड़ी देर के बाद जब उसकी नजर पड़ी चांद के ऊपर जो इससे भी ज्यादा रोशनी दे रहा था, इससे भी ज्यादा दुनिया को जगमगा रहा था, इससे भी ज्यादा दुनिया को रोशन कर रहा था, कहने लगा हाज़ा रब्बी, ये मेरा रब है, ये दुनिया को ज्यादा रोशन कर रहा है। लेकिन जब ये भी डूब गया, कहने लगा ये मेरा रब नहीं हो सकता है, डूबने वाला मेरा रब नहीं हो सकता। जब तीसरे में जब सुबह हुई, जब उसकी नजर सूरज के ऊपर पड़ती है, सूरज को देखा, हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर, यही मेरा रब है, ये तो इन दोनों से भी बड़ा है, या कहने लगी इन तमाम चीजों से यही बड़ा है। फलम्मा फलत क़ाल या क़ौमी इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, लेकिन जब सूरज भी डूब गया, कहने लगा मैं शिर्क करने वालों के साथ नहीं हूं, मैं अल्लाह के साथ शरीक करने वालों के साथ नहीं हूं, ये डूबने वाला मेरा रब नहीं हो सकता। ढूंढना शुरू किया, तलाश करना शुरू किया। आज हम और आप तलाशते हैं, ढूंढते हैं अपने रब को। गौर कीजिए, हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम आपने सुना होगा। हजरत इब्राहिम ने इस तरह से ढूंढा तो अल्लाह तबारक व तआला उनको मिल गए, और जब मिले तो अल्लाह से ऐसे जुड़े कि रब ने जब आजमाया तब हजरत इब्राहिम कामयाब हुए। जब आजमाया, आज हमें हमारा रब मिला हुआ है, लेकिन रब आजमाता फजर के वक्त घर के अंदर सोया हुआ है। ये कौन सा रब को तुमने पाया है, कौन से रब से तुम्हारी मुलाकात हुई है? हक पाने के बावजूद हक से आज मुसलमान दूर है, नमाज से कोसों दूर है, इबादत से कोसों दूर है। रब की जब पुकार आती है, रब कहता मेरे बंदो जब तुम्हें मुसीबत आए तो सब्र करो। आज मुसलमान सब्र से काफी ज्यादा दूर हो गया है, आज मुसलमान सब्र नहीं करता। रब कहता जब मेरी नेमतें तुझे मिले तो तुम मेरा शुक्रिया अदा करो। अल्लाह ताला इतने बंदों को नेमतों से नवाज रहा है, लेकिन बंदा रब की नेमतों का शुक्रिया भी अदा नहीं करता है। हजरत इब्राहिम को उनका रब मिला, और ऐसे मिला आग के अंदर डाला गया, लेकिन रब ने अपने बंदी को बचा लिया। रब को ढूंढिएगा तब ना, हम और आप ढूंढते हैं, हमें तो दुनिया के कामों से फुर्सत नहीं है। कभी अल्लाह के ताल्लुक से, अल्लाह की कुदरत के ताल्लुक से, अल्लाह की ताकत के ताल्लुक से कभी बात करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के ताल्लुक से कभी बात करते हैं। अल्लाह के नाम है, उनके माने किया है, उसके मुताबिक किया है, कभी बात नहीं करते। दुनिया के ताल्लुक से हम बात करने से फुर्सत नहीं है, रब के ताल्लुक से हम बात करें। हक की तलाश में रहिए। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखिए, अल्लाह कैसे घर में पैदा हुए, फारस के रहने वाले, जहां पे लोग आग की पूजा किया करते थे, आग की। और हजरत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद बाकायदा उस गांव के सरदार थे, और वो पूजा पाठ में भी बहुत ज्यादा आगे थे, आग की परस्तिश वो किया करते थे। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते, पूरी उनकी सीरत पढ़िएगा, बहुत लंबा वाकया है, सबको मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन मुख्तसरन मैं आपके सामने रखता हूं। एक ऐसी जगह से आना और हक को तलाशना, अल्लाह अकबर, हक की तलाश। हजरत सलमान फारसी के घर के अंदर किसी चीज की कमी नहीं थी, सरदार था उनका वालिद, सरदार, और उसके घर के अंदर सारी चीजें मौजूद थी। एक मरतबा उसके बाप ने कहा बेटा जाओ जरा खेत में देख करके आओ काम कैसा चल रहा है। हजरत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु निकलते घर से बाहर निकलते, दूर जाते हैं, उनको एक ईसाइयों का चर्च नजर आया, ईसाइयों का। अंदर देखा कुछ लोग भीड़ लगाए हुए, ऑटोमेटिकली कहीं भीड़ रहती है तो आदमी खुद ब खुद जाने की कोशिश करता है। हजरत सलमान फारसी अंदर घुसते हैं, देखते हैं कि कुछ लोग इबादत कर रहे हैं। हजरत सलमान फारसी को यह इबादत बड़ी अच्छी लगी, ईसाइयों की इबादत हजरत सलमान के दिल के अंदर डल गई और उनके बड़ा पसंद लग गया। अरे बहुत प्यारा इबादत है ये, हम जो इबादत करते हैं उससे कई गुना ज्यादा ये बेहतर है। दिन भर वही रहा, खेत में नहीं गया। शाम के वक्त जब घर पहुंचा बाप ने बेटे से पूछा, बेटा सलमान जरा ये बताओ, ऐ बेटा जरा ये बताओ तुम दिन भर कहां गए थे? पता चला तुम खेत में भी नहीं गए थे, कहां गए थे? पूरी कहानी उन्होंने सच
سے بتا دی. کہنے لگے میں فلاں جگہ گیا, ان کی عبادت مجھے بڑی اچھی لگی. ہم آگ کی پوجا کرتے ہیں, وہ لوگ اس طریقے سے عبادت کرتے ہیں, اپنے رب کے سامنے وہ جھکتے ہیں, مجھے یہ چیز بڑی اچھی نظر آئی اور مجھے اس کی عبادت اچھی لگنے لگی, اور میں چاہ رہا ہوں کہ ان کی صف میں بھی شامل ہو جاؤں اور انہی کی طرح میں بھی عبادت کرنے لگوں. باپ اپنے بیٹے کو بہت چاہتا تھا, بیڑیاں لگا ڈالی, پیروں میں بیڑیاں لگا ڈالی. اے میرے بیٹا, اب تم گھر سے باہر نہیں نکلنا, اب تو گھر سے باہر نہیں نکلنا, اب گھر کے اندر رہو, کھاؤ پیو, یہی رہو. تم گھر سے باہر نکلو گے تو کہیں دین سے تم مرتد نہیں ہو جاؤ گے, کہیں دین سے اگر الگ ہو گئے تو کیا ہوگا. اب کچھ دن تک کی بدھیر ہے, لیکن تلاش ان کے دل کے اندر وہ چیز بیٹھ گئی, مجھے حق حاصل کرنا ہے, حق حاصل کرنا ہے. ایک دن انہوں نے خبر پہنچائی, وہاں کے جو عبادت کرنے والے چرچ کے لوگ تھے, ان سے کہا کہ جب شام کے لوگ آئیں گے تو ہمیں ذرا بولیے گا, ہم شام جائیں گے, یہاں سے نکل بھاگیں گے. کچھ قافلہ شام جانے والا آیا, ان کو خبر ہوئی, بیڑیاں توڑ کر کے بھاگ نکلے چپکے سے, اور شام میں جو جانے والے قافلہ تھے شام کی طرف, ان کی طرف شامل ہو گئے اور شام پہنچ گئے. کچھ سالوں تک وہیں تک رہے اور کئی لوگوں کے ساتھ وہاں رہے. اب جب وہاں کا مین آدمی مرنے لگا, جن کے ساتھ یہ رہتا تھا, تعلیم حاصل کرتا تھا, جب ان کے انتقال کا وقت آیا, یہ پوچھنے لگے, بتائیے اب میں کہاں جاؤں, اب میں کن کے پاس جاؤں, تعلیم حاصل کروں, کیسے اپنے رب کو میں پالوں. کہنے لگے تم یثرب کی طرف چلے جانا, جہاں پہ کھجوروں کے باغات ہوں گے وہاں چلے جانا, وہاں آخری نبی آنے والے, تم ان سے ملاقات کرنا. اور آخری نبی کی 2 نشانیاں اس نے بتائی. ایک نشانی اس نے یہ بتائی کہ وہ ہدیہ تو قبول کریں گے, گفٹ تو لیں گے لیکن صدقہ نہیں کھائیں گے, وہ گفٹ لیں گے لیکن صدقہ نہیں کھائیں گے. اور تم ان کے کاندھوں کے درمیان دیکھو گے مہر نبوت ہوگی, نبوت کا جو مہر ہوگا ان کے پیچھے وہ لگا ہوا ہوگا. کہنے لگے ٹھیک ہے, میں جاؤں گا, ضرور جاؤں گا. کئی مہینوں تک وہی رہے. جب ایک کچھ قافلہ جانے لگا عرب کی طرف, تو یہ بھی عرب والوں میں شامل ہو گئے. ان کے پاس کئی چیزیں تھی, ساری چیزیں دے کر کے کہنے لگے ہمیں بھی عرب لے چلو, ہمیں بھی عرب جانا ہے. یہ مکہ پہنچتے ہیں اور مکہ کے بعد وہاں سے چلے جاتے ہیں مدینہ. ان کو خرید کر کے مدینہ لے جایا جاتا غلام کی شکل میں. کئی مہینوں کئی سالوں کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہیں, جب ان کو خبر ملتی کہ آدمی آیا ہے جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نبی ہوں اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے, ایک رات وہ نکلتے ہیں اپنے گھر سے, اپنے مالک کے یہاں سے کچھ کھجور لے کر کے اللہ کے نبی کے پاس پہنچتے ہیں. اور نبی کے پاس جانے کے بعد کہتے ہیں لیجئے اس کو کھائیے. اللہ کے نبی ان کو لے لیتے ہیں, کھجور لے لیتے ہیں, لیکن کھاتے نہیں ہیں بلکہ ان تمام دوستوں کو کھلا دیتے ہیں. کیونکہ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں یہ کھجور آپ کے لیے میں صدقہ کے طور پر میں تجھے دے رہا ہوں, لیکن اللہ کے نبی صدقہ نہیں کھائے. چیک کر رہے ہیں کہ یہی نبی تو ہے کہ نہیں ہے. نبی نے نہیں کھایا. دوسرے دن پھر آئے, کھجور لے کر کے کہا یہ میں آپ کے لیے تحفہ دے رہا ہوں. نبی نے خود کھایا اور دوسروں کو بھی کھلایا. اب ان کو یقین ہو گیا کہ یہی ہے. لیکن تیسری اور آخری نشانی جو انہوں نے بتائی تھی کہ اس آخری نبی کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر ہوگا اور آخری نبی ہونے کے مہر ہوگی. اچھا, جنازے کے نماز میں اللہ کے نبی تشریف لے گئے تھے. حضرت سلمان فارسی وہاں پہ پہنچتے ہیں, اللہ کے نبی کے ارد گرد گھوم رہے ہیں, سلام کر کے وہاں پہنچتے ہیں. اور حضرت اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا حضرت سلمان فارسی کو کہ میرے ارد گرد گھوم رہے ہیں, سمجھ گئے یہ مہر نبوت دیکھنا چاہتے ہیں. نبی نے اپنے کاندھے سے اپنی چادر ہٹائی. حضرت سلمان کی نظر جب اس کے اوپر پڑی, اللہ کے نبی سے چمٹ گئے, ساروں کے دار رونے لگے اور اسی وقت کلمہ پڑھ لیا, اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ. میرے بھائیو ذرا تصور کریں, اتنا بڑا گھرانے کا لڑکا اتنی مصیبتوں کو برداشت کر کے حق کی تلاش میں نکلا اور حق کو پا گیا. آج مسلمانوں کو ذرا دیکھیے, حق ہونے کے باوجود حق سے دور ہیں. اچھا, یہاں پہ اور 2-4 باتیں میں بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ حق سے روکنے والی کون کون سی چیزیں ہیں. آدمی حق کو پانا کیوں نہیں چاہتا ہے؟ اب کسی سے پوچھئے ارے بھائی یہ بتائیے
یہ صحیح یہ بھی صحیح، تو کہتے ہیں دونوں صحیح. کبھی کبھی کہتے ہیں دونوں صحیح نہیں. جال حق و زہق الباطل، حق آیا اور باطل مٹ گیا. حق حق ہے، باطل باطل ہے. دونوں کبھی صحیح نہیں ہو سکتا. پچھم اور پورب دونوں الگ الگ راستے ہیں، ایک راستہ کبھی نہیں ہو سکتا. سمندر کے دو ساحل ہیں، دونوں آپس میں مل نہیں سکتے ہیں. حق حق ہے، باطل باطل ہے. میرے بھائیوں، حق کی راہ میں جو رکاوٹیں بنتی وہ رکاوٹیں باپ داداؤں کی روش پہ چلنا اور اسی کو پکڑے رہنا. باپ دادا، میرے گھر والے یہ کرتے میں بھی ایسا کروں گا. میرے گھر والے یہاں پہ ہاتھ باندھتے میں بھی یہیں پہ باندھوں گا. میرے گھر والے آمین نہیں زور سے کہتے میں بھی نہیں کہوں گا. میرے گھر والے اتنے رکعت نماز پڑھتے میں بھی اتنے رکعت نماز پڑھوں گا. یہ نہیں قرآن حدیث میں کیا ہے وہی کروں گا، ایسا نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے قوم والوں سے پوچھا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ، پوچھنے لگے کہ تم اور تمہارے باپ دادا یہاں پہ بیٹھے کیوں رہتے ہیں، کیا معاملہ ہے. حضرت ابراہیم نے پوچھا کیا معاملہ ہے، تم بتوں کے سامنے بیٹھ کر کے بیٹھے ہوئے کیا معاملہ ہے، کیوں کرتے ہو. کہا کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کا ایسا کرتے ہوئے پایا، اسی وجہ سے میں ایسا کر رہے ہیں. آج مسلمان اگر گمراہ ہے تو صرف اس وجہ سے کہ میرے ماں باپ یہ کیا کرتے تھے، میرے گھر والے یہ کیا کرتے تھے، میرے دادا یہ کیا کرتے تھے. حق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کی ہے آبا و اجداد کی تقلید کرنا. سب سے بڑی اپنے ماں باپ کی بات کے نقش قدم پہ چلنا نہیں. آپ کو اللہ نے عقل سے نوازا ہے. اچھا میرے باپ پڑھے ہوئے نہیں تھے، وہ کچھ اور کیا کرتے تھے، اللہ نے آپ کو عقل سے نوازا، آپ کو تعلیم دی، اب بتائیے علم سے نوازا، تو آپ کے باپ دادا جو کرتے تھے وہی آپ کریں گے. میرے بھائی اب آپ کو علم مل گیا ہے، اب آپ جانتے ہیں. اس وقت نہیں جانتے تھے کہ بھائی یہ چیز کھانا صحیح ہے، یہ چیز کھانا صحیح نہیں ہے، لیکن اب جب آپ کو علم ہو گیا تو آپ کو اس کو چھوڑ دینا یہی زیادہ بہتر ہے. آج حق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے آبا و اجداد کی تقلید کرنا. کتنے مسلمان ہیں جب کہیے گا ارے نبی کا یہ فرمان ہے مان لو، نہیں امام کا یہ کہنا، میرے امام کا یہ کہنا، فلاں امام کا یہ کہنا، اور میرے ماں باپ اس امام کے اوپر چلے ہیں، ہم بھی اپنے امام کی اقتدا کریں گے، اسی کے اوپر عمل کریں گے. فرمایا قرآن کبھی پڑھا کرو، وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، فرمایا یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے اور یہی سیدھا راستہ ہے. الگ الگ راستے کو اپنانے کی کبھی بھی کوشش مت کرنا. اور اللہ نے اس راستے کو پر چلنے کے لیے اپنے نبی کو بھی بھیج دیا اور فرمایا میرے نبی کی اتباع کرو، جو میری اتباع کرے گی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اگر اتباع کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور کہیں تم اللہ اور اس کے رسول کی اتباع نہ کیے تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور جناب محمد رسول اللہ کے فرمان کی مضبوطی کو پکڑ لو. میرے بھائیو حق کی راہ یہی ہے اور اسی کے تلاش ہونی چاہیے. مسائل کئی مسلکیں ہیں اور باقاعدہ کئی فرقے امام کائنات جیسا فرماتے ہیں کہ میری قوم، میری اس امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے لیکن ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا، ما انا علیہ واصحابی، جس کے اوپر میں ہوں اور جس کے اوپر صحابہ کرام ہیں. اب ضرورت یہ ہے کہ گرچہ کتاب و سنت کو پڑھنے والا انسان ضرور ہے لیکن اگر وہ صحابہ کے راستے پہ نہیں ہے، اگر وہ جناب محمد رسول اللہ کے طریقے پہ نہیں ہے تو میرے بھائیوں اللہ کے نبی کے قول کے مطابق وہ جنت میں جا نہیں سکتا ہے. حق کی راہ وہی ہے جو نبی نے بتلائی، حق کی راہ وہی ہے جس کے اوپر صحابہ چلے ہیں. ان دونوں کے اوپر چلنے کی سخت ضرورت ہے. آج مسلمان حق سے کافی زیادہ دور ہے. آج مسلمانوں کے یہاں یہ مزار کہاں سے آیا؟ اگر نبی کے دور کے اندر مزار ہے تو بتاؤ میرے بھائیوں، اگر نبی کے دور کے اندر کبھی قرآن خوانی ہوا ہے تو بتاؤ میرے بھائیوں. لیکن آج مسلمان دیکھیے نہیں، ہمارا امام کرتا آیا، ہمارا فنا کرتے آئے، ہمارے باپ دادا کرتے آئے. حق کو ڈھونڈ کے اللہ نے آپ کو عقل سے نوازا ہے، اللہ نے آپ کے درمیان قرآن کو چھوڑا ہے، اپنے نبی کے فرمان کو چھوڑا ہے. کتاب و سنت کو کبھی وقت نکال کر کے پڑھنے کی کوشش کیجیے اور حق کو تلاشیے، کیونکہ زندگی بار بار ملنے والی نہیں ہے. اور جب موت ہو جائے گی اس کے بعد ایک دن قیامت کے دن انسان کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں فلاں کی باتوں کے اوپر نہ چلا ہوتا، فلاں کی باتوں کے اوپر عمل نہ کیا ہوتا تو آج میں جہنم میں نہیں جاتا. حق کی تلاش، جیسے دنیا کے اندر آپ جس طرح محنت کر کے پیسے کو کمانے کی کوشش کرتے ہیں اسی طریقے سے اپنے رب کو
ढूंढने की कोशिश कीजिए और सही रास्ता तलाशने की कोशिश कीजिए मेरे भाइयों कि मैं सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं। कितने मुसलमान हैं जिसको नमाज पढ़ने का तरीका मालूम नहीं है, लेकिन किसी को देखा नमाज पढ़ते वैसे नमाज पढ़ रहा है। नहीं, फरमाया सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, जैसा तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा वैसा ही तुम नमाज पढ़ो। अब नबी की नमाज कैसी है, कुरान हदीस के अंदर देखो नबी कैसे नमाज पढ़ा करते थे, नबी के सजदे कैसे हुआ करते थे, नबी किस तरीके से खड़े होते थे, नबी रुकू कैसे करते थे, नबी कैसे सलाम फेरा करते थे, सलाम के बाद नबी अकरम कौन सी दुआएं पढ़ा करते थे। कभी आपने तहकीक किया मेरे भाइयों, दुनिया के लिए आपके पास वक्त है लेकिन रब को पाने के लिए आपके पास वक्त नहीं है। हक की तलाश में लगिए, मसलक के मामले में मत जाइए, बल्कि कुरान और हदीस दो चीजें अल्लाह के नबी छोड़ के गए और दोनों चीजों को पकड़े रहिएगा तब कामयाब, और अगर दोनों चीजों को आपने छोड़ दिया तो नाकाम हो जाइएगा। दुनिया भी आपकी बर्बाद हो जाएगी और आखिरत भी आपकी खत्म हो जाएगी। मेरे भाइयों, जरूरत इस बात की है कि दुनिया में जब तक रहे तब तक दुनिया के अलावा दुनिया भी ना भूलिए, लेकिन अपने रब को भी मत भूलिए। और अपने रब को पाने का जो सही तरीका है वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, उसको अपनाने की कोशिश कीजिए। अल्लाह से दुआ करें कि रब्बुल आलमीन जब तक दुनिया के अंदर हमें जिंदा रख, इलाहुल आलमीन हमें हक की तलाश में जिंदा रख, और हक को पाने के लिए जितने हमें मेहनत करने पड़े मेहनत कीजिए। अभी हक की राह में कई रुकावटें आपको पड़ेंगी, कुछ लोग आपको तरह तरह से बातें कहेंगे, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। वो वाकयात में आपके सामने नहीं रखा कि हक की राह में लोगों को कितनी तकलीफें उठाने पड़ी। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वाकया को देखिए, हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वाकया को देखिए, हजरत इसी तरीके से हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वाकया को देखिए, कितने दर्दनाक वाकया है, लेकिन हक की राह को उन्होंने नहीं छोड़ा क्योंकि हक को उन्होंने पा लिया। मेरे भाइयों, अगर हक नहीं पाए हैं तो हक की तलाश में निकलिए, और हक आपके पास है तो उसके ऊपर जमे रहिए। गर्चे कई तरह से आपके सामने दिक्कतें आएंगी, लेकिन उसके ऊपर सब्र कीजिए और अल्लाह से दुआ कीजिए कि जब भी हमारी मौत आए ईमान के ऊपर मौत आए, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मरो तो हक के ऊपर, इस्लाम के ऊपर, मुसलमान के ऊपर तुम्हारी मौत आए। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन जब तक दुनिया के अंदर हमें जिंदा रख, इलाहुल आलमीन हक के ऊपर हमें जिंदा रख। जब भी हमारी मौत आए, ईमान के ऊपर मौत आए, इलाहुल आलमीन हमें किताब और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बना दे। इलाहुल आलमीन जिस तरह दुनिया के ताल्लुक से हम फिक्रमंद हैं, उसी तरह से हमें आखिरत के मामले में फिक्रमंद होने के अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाहा यामुरु बिल अदली वल इहसान व ईता'i ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशा'i वल मुनकरि वल बग़yi य'iज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून वज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम व यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अज़म व अकबर।